جی، خدا کے کلام کو جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو خدا بھی ہمارا انسٹاپیبل خدا ہے. اسے جو ہے ہم نے کبھی بھی رکی اور ٹھہری ہوئی حالت میں نہیں دیکھا. اور اگر ہم پیدائش کی کتاب کو پڑھیں تو پیدائش کی کتاب میں جو ابراہم ہے اس کا کردار بھی ایک ایسا موٹیویشنل کردار ہے کہ وہ بھی انسٹاپیبل ہے. وہ بھی کسی بھی جگہ پر ہمیں ٹھہری ہوئی حالت میں نہیں ملا. خدا نے اس کو ملکوں میں بھی جو ہے وہ گھمایا پھرایا، اسے علاقوں میں بھی گھمایا پھرایا، خدا نے اسے سرفراز بھی کیا. یعنی کہ خدا کے ساتھ چلنے میں انسان کبھی بھی جو ہے وہ کسی ایک جگہ پر ٹھہری ہوئی حالت میں نہیں رہتا. آپ بائبل کے کریکٹرز دیکھیں یا آج کی دنیا میں جو خدا کے ساتھ چل رہے ہیں کہ وہ کیا ہیں، وہ نان سٹاپ ان کی زندگی جو ہے وہ بحالی میں ہی گزر رہی ہے، وہ کبھی بھی سٹک زندگی نہیں گزارتے. بائبل مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دانییل کی کتاب میں ہم دانییل کے دوستوں کے بارے میں جانتے ہیں، سدرک میشک ابدنجو. یہ تین وہ کریکٹر ہیں کہ جو ہے وہ آگ میں بھی گرائے گئے لیکن ان کا جو فیتھ ہے وہ انسٹاپیبل رہا. ان کے فیتھ پر جو ہے کسی آگ نے بھی اثر نہیں کیا، کسی رسی نے اثر نہیں کیا. آگ میں گرنے سے پہلے بھی جو ہے ان کا ایمان جو ہے وہ انسٹاپیبل تھا، اور جب وہ آگ سے باہر آئے تو ایسے ہوا کہ وہ اور پیوریفائی ہو کے باہر آئے. ٹھیک ہے، کیونکہ آگ کا کام کیا ہے؟ مزید پالش کر دینا. ٹھیک ہے، آگ کا کام ہے مزید پکانا. آگ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح کے جو ہے بعض دفعہ ہم جو کھانا بناتے ہیں اس کے اندر جو مطلب ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو شاید عام پانی سے نہیں ہے وہ ختم ہوتے، لیکن وہ آگ ختم کر دیتی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ وہ تین دوست دانییل کے جو سدرک میشک ابدنجو ہیں، ان کے ایمان کو ابلیس جو ہے وہ ان کے ایمان کو جو ہے وہ کمزور نہ کر پایا. انہوں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا. اور وہ جیسے میں نے ان کے لیے یہ لفظ بولا کہ وہ انسٹاپیبل تھے. وہ آگ میں گرنے سے پہلے بھی انہوں نے کہہ دیا. وہ آگ میں گرائی اس لیے گئے تھے کیونکہ انہوں نے جو بادشاہ کی جو وہ مطلب جو بادشاہ کا جو حکم تھا وہ نہیں تھا مانا. بادشاہ کی مورتی کو سجدہ کرنا، بادشاہ کو یعنی کہ وہ خدا کی جگہ آنر دینا، یہ انہوں نے نہ کی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو آگ میں گرایا گیا. اور جیسے میں نے کہا کہ جو ہے ان کے ایمان کو سٹک نہیں کیا گیا، وہ جو ہے وہ باندھا نہیں گیا، اور وہ آگ میں بھی جو ہے ان کا ایمان جو ہے وہ انسٹاپیبل رہا. ایسی زندگی بلیور کی ہونی چاہیے. آپ اپنی زندگی میں یہ میں نے ان تین کریکٹرز کی مثال اس لیے دی ہے کیونکہ آپ میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی آگ میں جل رہا ہے. آپ شاید اپنے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، آپ یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ میں ٹھیک ہے تسی گرمی نال ضرور سڑ دے ہو لیکن آپ اپنے حالات کے لیے یہ آگ کا لفظ نہیں استعمال کرتے. آپ میں سے ہر بندہ جو ہے اپنی زندگی کا جب ہر روز آغاز کرتا ہے صبح کے ٹائم تو کوئی نہ کوئی آگ جو ہے آ کر اسے جلانا شروع کرتی ہے. شاید وہ آگ جو ہے آپ کی زندگی میں روپے پیسے کی کمی کی آگ ہے جس میں آپ دن چڑھتے ہی جلنا شروع ہو جاتے ہو. شاید آپ کے بدن میں کسی بیماری کی کوئی آگ ہے، کوئی چبھن ہے جو دن چڑھتے ہی اس بیماری کی آگ سے آپ جلنا شروع ہو جاتے ہو. شاید آپ کے ذہن میں ایسے انجانے وسوسے، خوف، انجانے خیال، وہ ان کی کوئی آگ ہے جس میں آپ ہر روز جلنا شروع ہو جاتے ہو.
شاید آپ کے گھر کے حالات، اگر آپ پیرنٹس ہیں تو آپ کے بچوں کی نافرمانیوں کی کوئی ایسی آگ ہے جس میں آپ ہر روز جلنا شروع ہو رہے ہو، اور آپ جو ہیں یہ جو آگ جن کو میں نے ڈسکرائب کیا، بیان کیا، آپ اس آگ میں جو ہے سٹاپ ہو جاتے ہو۔ ہم دعویٰ تو ہم نے کر لیا کہ منتھ آف جولائی انسٹاپیبل منتھ ہے ہمارے لیے، لیکن یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ تصویریں رکھی ہیں، جو ہر روز آپ کے سامنے کوئی ایک آگ جو ایسی ہے جس میں آپ جلتے ہو، اور اس کی جلن جو ہے بجائے یہ کہ آپ ایمان میں پیوریفائی ہو، آپ کیا کر رہے ہو؟ اپنے ایمان کے لیول کو ڈاؤن کر رہے ہو۔ تو پھر آپ انسٹاپیبل کیسے ہوئے؟ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ایمان کی حالت میں ریسیو کرو کہ یو آر انسٹاپیبل۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ صبح اٹھو تو اس سے پہلے کہ یہ سارے معاملات جو میں نے ایک یکے بعد دیگرے ایک کو جو ہے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ میں نے شیئر کیا ہے، اس سے پہلے کہ یہ ساری جلن آپ کو پکڑنا شروع کرے، آپ کو سفوکیشن میں لے کر جائے، آپ اٹھتے ہی ایک نعرہ لگاؤ، خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، خداوند میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، خداوند آج کے دن میں انسٹاپیبل ہوں۔ مجھے یہ حالات، یہ اگر بیماری کے ہیں، قرضے کے ہیں، درد کے ہیں، کسی بھی طرح کے، یہ مجھے آج سٹاپ نہ کرنے پائیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ جو ہیں آگ تو ہوگی لیکن آپ اس میں جلو گے نہیں۔ جب آپ پورا مہینہ جو ہے ہر روز یہ انسٹاپیبل آپ ڈکلیئر کرو گے تو آپ کے لیے کچھ ہوگا۔ یاد رکھیں وہ جو آگ تھی نا، اس آگ میں صرف وہی چیز جلی تھی جس میں وہ بندھے ہوئے تھے۔ ہاللیلویا۔ وہ جو چین تھی، شاید کوئی ڈوری ہو، شاید کوئی ایسا بندھن ہو، شاید چین ہو، جس چیز کے ساتھ وہ باندھ کر اس آگ میں گرائے گئے، جب وہ اس آگ سے باہر نکالے گئے تو صرف وہی چیز جو ہے ان کی زندگی سے، ان کے ہاتھوں سے اتری ہوئی تھی۔ آپ اگر چاہتے ہو منتھ آف جولائی آپ کی ڈیلیورنس کے لیے انسٹاپیبل جو آپ نے ورڈ بولا ہے، اسے ریسیو کیا ہے، اس میں آپ جو ہیں ان تمام تر بیریئر سے آزاد ہوں، تو آپ نے جو ہے اس سے پہلے کہ ابلیس آپ کے لیے وہ اگ دی تونی تیز کرے، تو اسی اڑدے للکار کے کہہ دو کہ یس خداوند میں حاضر ہوں تیرے سامنے، آج کی آگ پر میں نے غالب آنا ہے، میں اس آگ کے لیے انسٹاپیبل ہوں، وہ آگ بھی مجھے روکنے نہ پائے۔ جب آپ نے یہ ڈکلیئر کرنا ہے تو پھر کچھ ہونا ہے، پھر کچھ ہونا ہے، اور وہ یہ ہونا ہے کہ آپ کے بیریئرز جو اس وقت آگ کا کام دے رہے ہیں وہ بیریئرز ہی جلیں گے، آپ نہیں چلو گے، آپ نہیں چلو گے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ جو جولائی سے لے کر دسمبر تک ہمارا یہ جو سفر ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلتے چلتے ایسے ہم پرفیکٹ ہو جائیں کہ کیا ہو، منتھ آف جنوری جو ہے ہمارا اسپرچول بریک تھرو کا منتھ ہو۔ 2027 میں ہم اس طور سے روحانی طور پر مضبوط ہو چکے ہوں کہ ہم جو ہیں وہی کہ ایک جو مطلب ہمارا جو ایک واریر ہے وہ ہزاروں ابلیس کے جو وہ چوہے ہیں، ابلیس کی جو اسپرٹس ہیں جو بھیجی گئی ہیں، وہ ہزاروں پر بھاری ہو۔ اب ہم نے یہ جو سفر شروع کیا ہے، ہم نے اپنی کمزوریوں کے ساتھ شروع کیا ہے۔ میں بھی کمزور ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میرے لیے بھی ہر روز بہت سی آگ ایسی ہیں جو جس میں بھی بعض دفعہ جل رہی ہوتی ہوں، لیکن خداوند کا شکر ہے جتنی دفعہ میں کمزور ہوتی ہوں، مجھے خداوند کہاں سے زور دیتا ہے،
میں بھی وہ شاید میں بیان ہی نہیں کر پاتی. میں بعض دفعہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر جب آپ کے ساتھ ہوتی ہوں تو میں اپنے دل میں خداوند کو یہی کہتی ہوں، خداوند یہ جو میرے بچے ہیں ان کی تو نے ہی حفاظت کرنی ہے، اور یہ جو ذمہ داری والے جو بچے جو تو نے مجھے دیے اور جن کو میں نے اڈاپٹ کیا ہے، اگر میں ان کی ذمہ داری لے رہی ہوں تو ان کی بھی تو نے لینی ہے. یعنی کہ خداوند جو ہے مجھے پھر نیا زور دیتا ہے، اور اس زور میں جو ہے میری کمزوری ٹوٹتی ہے. کہتے ہیں نا لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. اگر ابلیس جو ہے وہ لوہے کے بندنوں کے ساتھ آپ کو وہ باندھ دیتا ہے تو آپ کی جو للکار ہے وہ لوہا ہے جس نے ابلیس کے لوہوں کو اور ابلیس کے بیریئرز کو کاٹنا ہے. لہذا انسٹاپیبل جو یہ لفظ ہے یہ آپ کی زندگی میں فروٹفل اس وقت ہوگا جب آپ اپنے روزمرہ کے جو روٹین کے کام ہیں اس میں آپ جو ہیں انسٹاپیبل کا لفظ استعمال کرنا شروع کرو، بولنا شروع کرو. یہ نہیں کہ بس انسٹاپیبل ہوگا تو تسی کہو کہ بس اسی ہن ایک بس چ بیٹھ گئے جنہیں سانو بس ڈائریکٹ ہی سانو ہیون چ لے جانا ہے. نہیں، سیف سائیڈ میں آپ آئے ہو، لیکن اس سیف سائیڈ میں بھی آپ کے لیے آزمائشوں کی جو ہے نا بھٹی وہ تیار ہے. اس میں سے آپ نے گزرنا ہے اور پھر آپ نے سمجھے پیوریفائی ہونا ہے، پھر آپ نے کندن بننا ہے، اور پھر خداوند کی اس دن میں ڈے آف ججمنٹ میں آپ نے کھڑے ہونا ہے. اگر آپ اس لفظ کی حقیقی برکت کو آپ لینا چاہتے ہو تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. حرکت میں برکت ہے. اس لفظ کو بولنے سے جو ہے یا بس سننے سے جو ہے وہ حالات نہیں بدلتے، حالات بدلائے جاتے ہیں. وہ جو 3 بندے جو ہیں وہ دیکھیں وہ انسٹاپیبل تھے. اس سے پہلے کہ ان کے لیے آگ تیار کی جاتی ان کا ایمان انسٹاپیبل تھا، ایمان تے قائم سن، وہ کمزور نہیں ہوئے. تو اس آگ میں پھر وہ 3 نہ رہے، وہ 4 ہوئے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ جس آگ میں آپ ہو اس میں آپ کو چوتھا نظر آئے، اور چوتھے کا مطلب یہ ہے کہ خدا، اگر آپ کو خدا کی کمک نظر آئے تو آپ کو آگ میں گرنے سے پہلے ہی جو ہے انسٹاپیبل فیتھ کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اور جیسے میں نے کہا ہے کہ دن کے چڑھتے ہی آپ جو ہے کچھ کرو. اور جیسے میں نے ساری کائنڈز آپ کے سامنے جو ہر روز ایک ایماندار جن کا سامنا کرتا ہے، اور وہ ہر روز ہمارے لیے وہ آگ ہے جو بعض دفعہ ہمارے ایمان کو کھانا شروع ہو جاتے کھچک کھچک کر کے. تسی کہندے ہوندے میرے چ ایمان ہی نہیں رہا، کیونکہ آپ کے ایمان کو کھایا جاتا ہے، کمزور کیا جاتا ہے. لہٰذا آپ وارئر ہو، آپ نے لڑنا نہیں چھوڑنا، آپ نے ایمان کو نہیں چھوڑنا، آپ نے کلام پڑھنے کو نہیں چھوڑنا، آپ نے ایمانداروں کی رفاقت کو نہیں چھوڑنا. اگر یہ ساری چیزوں کی آپ پریکٹس کرو گے تو یہ جیسے بھی حالات آپ کے لیے جلائے جائیں گے آپ اس میں نہیں جلو گے، بلکہ اس آگ میں آپ اپنے ساتھ اس چوتھے کو دیکھ لو گے. وہ چوتھا ہے خدا. بادشاہ نے ایویں تو نہیں تھا کہہ دیا کہ تسی تے 3 سٹے ہیں نا، چوتھا کون ہے. میں چاہتی ہوں آپ کی زندگی ایسی ہو کہ آپ کے ساتھ چلتا پھرتا خدا اور خدا کے اینجلز لوگ دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہے. منتھ آف جولائی جس کا ہم آغاز کر چکے ہیں اور جس کو ہم ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ یہ انسٹاپیبل جو ہے یہ منتھ ہوگا ہمارے لیے اسپرچولی طور پر. لیکن یہ ایسے سارا کچھ نہیں ہونا، اس کے لیے آپ نے کچھ ڈکلیئر کرنا ہے. ڈکلیئریشن کے ساتھ آپ دن کا آغاز کریں، دعا کے ساتھ.
آپ کی للکار جو ہے وہ جہاں خدا سنے وہ ابلیس بھی سن لے. گنگیاں والی دعا نہیں کرنی، للکار کی دعا للکارنا ہے تاکہ ابلیس سنے اور اسے پتا ہو کہ یہ ایک ایماندار کی جو ہے وہ آواز ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو 3 بندے تھے شاید انہاں نو کلیاں کلیاں کر کے بھی شیطان نے وہ بادشاہ دے جننے بھی وہ دے ارد گرد دے سارے چاپلوس بادشاہ دے لوگ سن، شاید انہوں نے 3 بندوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے الگ الگ بھی ان کو وہ لے کے گئے ہو کہ چلو نا دوہاں نو چھڑ تو بادشاہ دے اگے آ جا. انہوں نے اینڈ تک ضرور کوشش کی ہوگی کہ 3 چ کوئی ایک جڑا بادشاہ وال ہو جائے، لیکن کیا ان کی وہ للکار کو وہ کم کر پائے؟ وہ تینوں انسٹاپیبل تھے اپنے ایمان میں. ان کے ایمان کو کوئی روک نہ پایا، ان کے ایمان کو کوئی کھانے بھی نہ پایا. اور جیسے میں نے کہا ہے کہ شاید انہوں نے وکھریاں وکھریاں بھی انہوں نے کیتا، لیکن انہوں نے ایک ہی للکار کیا، اگر نہیں ہم اپنے زندہ خدا کو نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے. شاید ایک دن ایک بڑی میٹنگ بھی انہوں نے بلوا لی ہو تو تے بادشاہ بھی ہوئے سارے لوگ ہون تے شاید اوتھے انہوں نے ایک مطلب انہاں نال پھر ایک آفر کر دیتی ہوئے کہ تسی کرو بادشاہ نو سجدہ تے تانوں اے کار ہے محل ہے دینے ہیں. اور اس وقت دیکھو انہوں نے کچھ للکارا ہوگا کہ ہم اپنے زندہ خدا کو نہیں چھوڑیں گے. اور آج کل کے بلیورز ایسے ہیں کہ وہ جدن انہاں نو 100 بخار ہو جائے تو وہ کہندے نے اج تے ساڈے کو دعا ہی نہیں ہوئی، اسی بڑے بیمار سا. تو پھر تو سمجھو کہ آپ کے لیے جو بخار ایک آگ بن کر آپ کی زندگی میں آیا، انہیں سب تو پہلے کی ساڑ چڑھیا تہاڈی دعا؟ ابلیس چلاتا ہے. انسٹاپیبل رہو. بیماری کی حالت میں دعا کو نہ چھوڑو، کمزوری کی حالت میں دعا کو نہ چھوڑو. رشتہ دار آئے انہوں نے لے کے بہ جاؤ. آپ کی زندگی کا ڈسپلن جو ہے آپ کے گھر میں جو آئے وہ دیکھ کے اپنے گھر میں اس روٹین کو بنائیں. تسی بلکہ دوجیاں دے اثر دوسرے دے رنگ نو آپ لے لینے. آپ بپتسمہ یافتہ ہو، آپ نے پانی کا بپتسمہ لیا، آپ نے پاک روح کا بپتسمہ لیا، تو وہ نظر بھی آئے، وہ شو کرو، وہ دکھاؤ. دعا کرنی کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ باہر جا کے تہاڈا منہ نہیں کھولدا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو بڑی دفعہ آپ کا گراف جو ہے وہ سٹاپ پہ ہے. انسٹاپیبل جو یہ ورڈ ہے اس کے اندر بڑی پاور ہے. یہ پاور دکھاؤ، بول کر بھی کر کے بھی. اور یہ جو میں نے 3 کریکٹر آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ اس اینگل سے آپ دیکھنا شروع کرو کہ حالات کی جو آگ تھی اس وقت اس نے ان کے ایمان کو نہ جلایا، ان کی وہ دعا کو نہ وہ جلا سکے، لیکن کچھ جلا تو ان کی وہ زنجیریں، وہ بندھن جلے جن کے ساتھ وہ باندھ کر آگ میں گرائے گئے تھے. شاید آپ کی بھی زندگی کی جو آگ ہے وہ اس لیے آپ کی زندگی میں جل رہی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ جو ہیں وہ سٹاپ ہو چکے ہو. آپ انسٹاپیبل نہیں رہے، آپ سٹاپ ہوئے ہو تو وہ آگ میں جلتے جا رہے ہو، آپ جلتے جا رہے ہو. سو یہ وقت جو ہے یہ جلنے کا نہیں بلکہ اس آگ میں پیوریفائی ہونے کا وقت ہے. اس سے پہلے کہ ابلیس آپ کے لیے اس آگ کو تیز کرے، اس آنچ کو تیز کرے، آپ جو ہیں صبح اٹھتے ہی اپنے منہ سے یہ ڈکلیئر کرو کہ آپ آج کے دن کے لیے انسٹاپیبل ہو. آپ نہ رکو گے، نہ آپ تھکو گے، نہ آپ مایوس ہوگے. اور جیسے جیسے دیکھیں ہم سب جو مل کر خداوند کی حضوری میں ہم ایک ہے، جب ہم یہ پکاریں گے نا تو ہم ایک بڑی مضبوط دیوار ہے. آپ ایک اپنے اس پورے گروپ کے لیے بھی دعا کیا کرو، میرے لیے بھی دعا کہ مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. میں بعض دفعہ جسمانی طور پر بہت دفعہ کمزور ہوتی ہوں
کیونکہ ایک بڑے گھرانے کو میں دیکھ رہی ہوں. آپ سب کو اگر جب میں نے اسپرچولی اڈاپٹ کیا تو میرا ایک بڑا گھرانہ ہے, تو ہر ایک کے پرابلم سن کے جو ہے نا, میں خداوند کے حضور جب ہر ایک کے پرابلم لے کر آتی ہوں تو میں بدنی طور پر, روحانی طور پر بھی کمزور ہوتی ہوں, لیکن مجھے خداوند ہی نیا زور دیتا ہے جب میں گھٹنوں کے بل خداوند کے زور آتی ہوں. سو خداوند, جیسا کہ ہم منتھ آف جولائی کو ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ ہم انسٹاپیبل ہیں, تو آپ کے کاموں سے جو ہے ابلیس کو نظر آئے کہ نہیں اے ہون بھائی میرے ہتھوں باہر چلا گیا ہے بندہ, واقعی اے بندی ہے بندہ انسٹاپیبل ہے, اسے میں نہیں روک پاؤں گا. خداوند آپ سب کو کثرت کی برکت دے, اور منتھ آف جولائی میں آپ جو ہیں ابلیس کے لیے انسٹاپیبل رہیں, اور ابلیس آپ کو کسی پہلو میں, کسی بات میں کمزور نہ کرنے پائے. God bless you all.